بندے کا نفس چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو تعلیم دی جاتی ہے تاکہ وہ اچھی باتیں سیکھ لے اور بری باتوں سے رک جائے، شرارتیں نہ کرے، نیکیاں کرے، اچھائیاں کرے، برائیوں سے بچے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ کامیاب ہو جائے۔ یعنی بچوں کے لیے یہی سوچا جاتا ہے۔ لیکن ہم عجیب لوگ ہیں، ہمارے اندر بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ساری عمر وہ بچہ ہی رہتی ہے۔ بندہ جب بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، وہ اسی حالت میں ہی ساتھ چلا جاتا ہے۔ وہ بندے کا نفس ہے۔ نفس بھی ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے۔ وہ جس طرح بندے کو یعنی ہر چیز کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ اس کی خوراک وہ ہے جو جسم کے خلاف ہوتی ہے، کیونکہ جسم بندے کا نفس ہی ہوتا ہے، اور جسم کی خواہشات نفس کی خواہشات ہی سمجھی جاتی ہیں۔ لہذا جسم کو اتنا کھلایا جائے، کیونکہ یہ سب سے بڑا دشمن یہی تو ہے۔ یہ نفس ایسی چیز ہے، اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو یہ بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تربیت اس کی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، یہ جو صوفی حضرات ہوتے ہیں یا پیر صاحبان ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نفس کی تربیت کرتے ہیں، تاکہ جو پیر نفس کی صحیح تربیت کر لیتا ہے وہی پیر ہوتا ہے نا، وہی صوفی ہوتا ہے، وہی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ نفس کی اصلاح سب سے مشکل کام ہے، اور اگر نفس جو ہے اس کی اصلاح ایک دم نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ، ابھی ایک چیز، پھر دوسری چیز، پھر تیسری چیز، اس طرح ٹائم لگتا ہے۔ جس طرح بچہ سیکھنے کے لیے ٹائم لیتا ہے نا، وہ یہ بھی سیکھنے کے لیے ٹائم لیتا ہے۔ ہم اس کو اگر بھول نہ جائیں، اس کو ہر وقت اس کی تربیت جاری رکھیں، تو ایک دن یہ نفس جو ہے یہ اللہ کی قربت میں لے آتا ہے۔ قرآن پاک میں نفس کی 3 حالتیں بیان کی گئی ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ اب نفس امارہ، جیسے سورہ یوسف میں ہے کہ نفس امارہ وہ ہوتا ہے، یعنی جو برائی کی طرف بندے کو لاتا ہے۔ ہر وقت ایسے آپ نے بندے دیکھے ہوں گے، اس کا دل ہی سکون اس وقت پاتا ہے جب تک برا کام نہ ہو جائے، جب تک کوئی غلطی نہ کرے، جب تک کوئی گالی نہ دے، جب تک کوئی بے حیائی نہ کرے، جب تک کوئی حرام نہ کھائے، جب تک کوئی چوری نہ کرے، جب تک کسی کی غیبت چغلی بہتان نہ کرے۔ یعنی وہ کوئی برائی، گناہ، کوئی ایسی چیز جو لذت اس کو دیتی ہے، جب تک وہ نہیں ہوتی نا، اس کا نفس سکون پاتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نفس جو برائی کی طرف ہی رہتا ہے یا گامزن رکھتا ہے، بندے کا ٹرینڈ، بندے کا ذہن اسی طرف ہی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اس کا نام نفس امارہ رکھا ہے۔ نفس امارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نفس جو برائی کی طرف ہی بندے کو لاتا ہے۔ تو ایسا بندہ جو ہر وقت برائی کی طرف ہی رہتا ہے، اس کو مزہ ہی اسی میں آتا ہے، لذت بھی اسی میں آتی ہے، لذت ہی حرام میں آتی ہے، برائی کی طرف ہی اس کا دل لگا رہتا ہے، اور تو اس کو اس میں اچھا لگتا ہے، تو سمجھو وہ نفس امارہ والا ہے، وہ اس کی حالت بڑی خراب ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون ہیں، اپنی پہچان کرنی ہے۔ اگر اسی طرح قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ بندے کے نفس کی حالتیں جو ہیں بدلتی رہتی ہیں۔ اب نفس امارہ جو ہوتا ہے اس کو بدلنا ہوتا ہے۔ اب نفس امارہ
جیسے بدلتا ہے، جیسے اللہ کے کسی نیک بندے کی بات اچھی لگتی ہے تو بندہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، پھر اس برے کام کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو برائیوں سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ توبہ استغفار کرتا ہے، رونے والا بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ جب ایسی حالت ہو جائے کہ بندہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو معافی کے لیے تیار کر لیتا ہے اور اللہ کے ہاں توبہ استغفار کی دولت سے سرفراز ہوتا ہے، تو وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے ایسے نفس کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس لوامہ وہ بندہ ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو گویا جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ دو باتیں ہیں نا، یا تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کو ہر برا کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے برا کام کروں، مجھے تو وہ دیکھ رہا ہے، مجھے شرم نہیں آئے گی۔ اللہ کے نیک بندے اسی لیے وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں تو وہ ہر کام میں اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کی نظر تو میرے پاس ہے، میرے اوپر اللہ کی نظر ہے، میں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، تو میں اللہ کے سامنے کیسا ہوں۔ تو پھر وہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں۔ نفس جو ہے نا، اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ جب یہ بدلنا شروع ہوتا ہے تو رونا شروع ہوتا ہے، ملامت کرنا شروع ہوتا ہے، تو پھر اللہ ایسے نفس کی قسم اٹھاتا ہے۔ نفس لوامہ اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو ایسا نفس جس کی اللہ قسم اٹھائے تو اس کو نہیں بخشے گا اللہ؟ ضرور بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے نفس کو بخش دیتا ہے، پھر مہربانی جو کرتا ہے، کیونکہ اس کی قسم اس نے اٹھائی ہے، جس کی قسم اللہ خود اٹھائے تو پھر اس کی مغفرت تو ہو گئی۔ تو ہم کیوں نہ ایسے بنے۔ اچھا، پھر ایسی حالت ہوتی ہے، بندہ جو ہے برائیوں سے، گناہ سے، غلطیوں سے آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا، اس کو برائیوں سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو نیک کام ہوتے ہیں نا، اس کی طرف دل کرتا ہے، یعنی محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو لذت ہی نیک کام میں آتی ہے، برائی سے نفرت ہی نفرت ہوتی ہے، دور بھاگتا ہے، برا کام ہو اس سے دور بھاگتا ہے، یعنی اس کی طرف خیال ہی نہیں جاتا۔ اگر کوئی خیال ڈالے یا ایسا بات ہو جائے تو وہ کوشش کرتا ہے، اس سے ہٹنے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا برائی سے وہ دور بھاگتا ہے اور اچھائی کے قریب جاتا ہے۔ اچھائی بلکہ اس کو پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے، اس کی اٹریکشن جیسے مقناطیس ہوتا ہے نا، اس مقناطیس ایسے اٹریکٹ کرتا ہے، تو کشش کرتا ہے نا، تو وہ جو ایسا بندہ جب اس کو برائی سے نفرت ہو جائے تو جیسے مقناطیس کی قوت ہوتی ہے نا، دفع کرتی ہے، تو وہ برائی کو ایسے دفع کرتا ہے، وہ مقناطیس بن جاتا ہے۔ تو جو اچھائی ہوتی ہے نا، وہ اس کو کہیں بھی ہو نا، اس کو اٹریکٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے قریب قریب ہو تو وہ اس کی طرف کھنچ جاتی ہے۔ اچھائی کے لیے وہ بندہ، اس کی ساری اچھائیاں ادھر ادھر کی سب اس کی طرف کھنچ کے آ جاتی ہیں جیسے مقناطیس ہوتا ہے، اور برائیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، تو وہ میگنیٹ بن جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اور ایسے بندے کی جب حالت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہو گیا ہے، اس کے اندر اطمینان ہو گیا ہے، سکون ہو گیا ہے، کیونکہ اب نہ اس کو برائی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ برائی سے وہ دور ہو گیا ہے۔ تو اور جو اچھائی ہے وہ خود بخود اس کے ساتھ چمٹتی ہے، آ کے میگنیٹ بن گیا ہے۔ تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا، اللہ نے اس کے لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، یعنی تیرے لیے تو میرا بندہ آ قریب، تیرے لیے جنت سب سے بڑا میرے پاس یہی ہے، تیرے لیے تو بس اسی میں داخل ہو جا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ مہربان ہے، تو وہ بندہ اصل میں رجوع کرنے والی بات ہے، رجوع کی بات ہے، اللہ کی طرف رجوع کرے تو حالتیں بدلتی ہیں۔ اگر اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اور رجوع کرنے کا طریقہ بندہ وہ اپنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے پھر وہ اسی سے ملے گا جو بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، تو بس سمجھو وہ پھر جو بندہ ہے نا، وہ آپ کی اصلاح کرے گا،
تو بہتر جو ہوتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلکہ جو بھی بزرگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ تعلق بنانا ہو نا، بندہ پہلے جس کو اپنا استاد بنانا ہو، جس کو اپنا سربراہ بنانا ہو، جس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہو کہ میں اب، کیونکہ یہاں پر ہمارا طریقہ ہے نا کہ ہم جب تک سر پہ ڈنڈا نہ ہو ہم نہیں کام کرتے، تو اس لیے ڈنڈے والا ایک اپنے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک بزرگ ہونے چاہیے جو بندے کو اگر غلطی کرے بندہ تھوڑی سی اس کو ٹکائی کر دیں۔ تو یہی بات ہوتی ہے نا، تو یہ بزرگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسا بزرگ اگر بندے کو ڈھونڈنے سے پتہ چلے تو کوشش کرے بندہ استخارہ کر لے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پھر اگر کوئی ایسا استخارے میں اچھا انسان مل جاتا ہے تو اس کو اپنا استاد بنا لے، اس کو اپنا سربراہ بنا لے، اس کو اپنا بزرگ بنا لے، اس کی ایڈوائس پہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے اور استخارہ کر لے۔ استخارہ کا مطلب اللہ سے مشورہ۔ جب اللہ نے مشورہ دے دیا تو بس پھر تو کسی اور سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا بندہ ہو جائے۔ تو یہ ہوتا ہے نفس کی جو ہے نا، نفس جو ہوتا ہے اگر اس کی اصلاح ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے تو بندے کی ساری حالت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے نفس امارہ سے بدل کر نفس لوامہ ہوتا ہے، پھر نفس لوامہ سے بدل کر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، پھر بس اللہ ساری جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اپنی رضا اس کے لیے، وہ اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اے حالت رضا بالرضا، رضا بے رضا ہو جاتا ہے بندہ اللہ سے راضی اور اللہ بندہ سے راضی، تو یہ حالت پہنچ جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو نفس جو ہے نا وہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کی طرف ذرا غور کرنا ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر بات کرتے رہیں گے نفس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔